قاری صاحب تھے آتے ہیں. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک جی ٹھیک. الحمد للہ نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. الآیہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. واجب الاحترام رونق محفل میرے اساتذہ اکرام اور مہمانان خصوصی اور طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنے جاگنے کا ثبوت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم شیخ القرآن کی اختتام پذیر ہے اور بزم شیخ القرآن کی انتظامیہ کی طرف سے جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ موضوع ہے مشن اشاعت التوحید و سنہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس مشن کے اوپر اپنے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ مشن اشاعت ہے، جو کہ دراصل حقیقت میں مشن انبیاء ہے. سامعین و حاضرین، مشن اشاعت جو کہ دراصل حقیقت میں مشن انبیاء علیہ السلام ہے، جس مشن کی اللہ تبارک و تعالی نے خود بنیاد رکھی تھی، جس مشن کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا. یہ وہ مشن اشاعت ہے. کبھی حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں میں نظر آئے گا، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی التجا میں مشن اشاعت نظر آئے گا، کبھی حضرت یوسف کی تبلیغ کے اندر مشن اشاعت نظر آئے گا. یہ کوئی عام مشن نہیں ہے، یہ وہ مشن ہے جو پاکستان کے کونے کونے کے اوپر چلا تھا. یہ وہ مشن ہے جس کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا تھا. یہ وہ مشن ہے عرب کی سرزمین سے چلا تھا، ہندوستان تک پہنچا تھا. ہندوستان سے لے کے پاکستان کی سرزمین پر یہ مشن اشاعت پہنچا تھا. پاکستان کی سرزمین پر جس وقت یہ مشن اشاعت پہنچا، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی سرزمین پر جس وقت یہ مشن اشاعت پہنچا، اس طرح پھیلا جس طرح ہوائیں چلتی ہیں، مٹی کے ذرہ ذرہ جگہ جگہ پہ پھیل جاتے ہیں. الحمدللہ مشن اشاعت اس طرح پھیلا. نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، مولوی شکیل الرحمان صاحب. آج کل کے نوجوان، آج کل کے لوگ کہتے ہیں جی آپ کی جماعت نے کیا کیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ارے لوگوں، آپ باتیں کرتے جائیں گے، ہمیں آپ کی باتوں سے کوئی پرواہ نہیں. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ، جس وقت پاکستان کی سرزمین پر مشن اشاعت و بچنا کے ریگستان میں علامہ حسین علی علوانی نے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا تھا. یہ وہ مشن اشاعت ہے. لاہور کی سرزمین پر شیخ القرآن غلام اللہ خان نے بھی ختم نبوت کانفرنس کے اندر مشن اشاعت بیان کیا تھا. یہ وہ مشن اشاعت ہے. امیر شریعت گجرات کی سرزمین پر ڈنکے کی چوٹ پہ مشن اشاعت بیان کیا تھا. ارے تجھے کیا پتا؟ میں آپ کو آج بتانا یہ چاہتا ہوں، میری جماعت کے اکابرین کا مشن اشاعت التوحید و سنہ ہے. میری جماعت کا مقصد مشن اشاعت التوحید و سنہ ہے. میری جماعت کا نظریہ مشن اشاعت التوحید و سنہ ہے.
इतना भी नहीं, अलहम से लेके वन्नास तक हर पारे के अंदर, हर सूरत के अंदर, हर आयत के अंदर आपको मिशन इशात नजर आएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से निकले हुए जुमलों में आपको मिशन इशात नजर आएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में आपको मिशन इशात नजर आएगा। आज मेरी जमात का नजरिया मिशन इशात है। आज आपके सामने गुलशन जामिया दारुल उलूम अल कासमिया के अंदर आपके सामने शकीलुर रहमान ये ऐलान करना चाहता है, जिस वक्त तक इस झांटे के अंदर, इस जिस्म के अंदर रूह बाकी है, सर तन से जुदा हो जाएंगे, घबराएंगे नहीं। अपनी रूह निकलती है, निकल जाएगी। डंके की चोट पे मिशन इशात बयान करते आए हैं और इंशाअल्लाह बयान करते रहेंगे। और ये भी बताना ये चाहता हूँ, सुनने वाले अकाबिरीन भी मौजूद हैं, तलबा भी मौजूद हैं, असातिज़ा इकराम भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया के अंदर 4 सालों के अंदर जो सीखा वो यही सीखा, लहू दावतुल हक, सच्ची पुकार के लिए अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। डंके की चोट पे ये मिशन इशात बयान करते आए हैं और इंशाअल्लाह बयान करते रहेंगे। जिनकी रही तो फिर इंशाअल्लाह इस मिशन को बयान करते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।